سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 اور 215۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ام حسبتم کیا تمہیں یہ خیال ہے ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے ولما یأتکم حالانکہ تم پر نہیں گزرے مثل الذین حالات ان لوگوں جیسے خلو من قبلکم جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے مستهم البأساء پہنچی ان کو تکلیف والضراء اور سختی وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے حتی یقول الرسول یہاں تک کہ بول اٹھے رسول والذین آمنوا معه اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد الا سن لو ان نصر اللہ قریب یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کیا خرچ کریں قل ما انفقتم کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو من خیر مال میں سے فللوالدین تو ماں باپ کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے والیتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین اور محتاجوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے وما تفعلوا من خیر اور جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے فإن اللہ بہ علیم تو یقین اللہ کو وہ خوب معلوم ہے پچھلے سبق میں آپ پڑھائے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں
جہاد کی ترغیبات بیان کی گئی ہیں۔ 6 ترغیبات الی الجہاد اس سے پہلے گزر چکی، 7ویں اور آخری ترغیب اس آیت نمبر 214 میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں جانا آسان نہیں، تمہیں مال و جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ پہلی امتوں کا حال دیکھ لو، مصائب آتے ہیں، برداشت کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، تمہیں یہ خیال ہے، کیا تمہیں یہ گمان ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ یعنی اسی حالت میں کہ تم نے کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھنے شروع کر دیں، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، عمرے کیے، قربانیاں دیں، صدقہ و خیرات کیا، بس اسی عمل پر جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور کبھی زندگی میں کسی قسم کی آزمائش اور امتحانات تم پر نہیں آئیں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی نہیں آئے تم پر، نہیں گزرے تم پر سے، مَثَلُ الَّذِينَ، حالات ان لوگوں جیسے، خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جو ہو چکے تم سے پہلے۔ تم سے پہلے بھی کچھ دنیا میں لوگ گزرے ہیں، ان پر بہت کٹھن حالات آئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، بہت انہیں سختیاں ان پر آئیں، یعنی مالی محتاجی، تنگ دستی، وَالضَّرَّاءُ، اور تکالیف، جسمانی تکلیفیں، معاشی طور پر بھی بہت بدحالی کا سامنا کرنا پڑا، اور جسمانی اذیتیں اور آزار بھی انہیں لاحق رہے۔ وَزُلْزِلُوا، بہت جھڑجھڑائے گئے، ہلائے گئے، یہاں تک یقول الرسول، کہ اللہ کے رسول جو استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں وہ بھی حالات کا سامنا نہ کر پائے، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، اور وہ بول اٹھے، متی نصر اللہ، یا اللہ مدد، تو نے مدد کا وعدہ کیا تھا، یقیناً اس پر ایمان ہے ہمارا، لیکن کب آئے گی؟ مراد یہ کہ جلدی مدد آنی چاہیے۔ جیسے کہ ایک موقع پر غزوے میں ایک صحابی نے کہا تھا، یا نصر اللہ اقترب، یا اللہ تو اپنی مدد کو جلدی بھیج، اے اللہ کی مدد جلدی پہنچ۔ ایسے مشکل حالات بھی سابق قوموں پر گزرے ہیں اور نبیوں پر گزرے ہیں کہ انہوں نے نہایت بے چینی اور اضطراب اور بے قراری کے عالم کے اندر اللہ کی مدد کو آواز دینا شروع کر دی، تو جواب آیا، الا سن لو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اس سے پہلے آپ اسی سورہ مبارکہ میں صفحہ 29 دوبارہ دہرائیے اور اس کی آیت نمبر 155 دیکھیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، تم پر کچھ خوف ڈال کر، وَالْجُوعِ، بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصانات میں مبتلا کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے نقصانات میں، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصانات میں۔ طرح طرح کے خوف تمہیں گھیر لیں گے، بھوک، تنگ دستی اور قتل و غارت، شہادت،
یہ ساری صورتیں تم پر آئیں گی، ہم آزمائیں گے. ساتھ فرمایا وبشر الصابرین، لیکن جو استقامت اختیار کریں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، ان کو خوشخبری سنا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ جب ان کو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، آو بکا نہیں کرتے، اللہ پر گلے شکوے نہیں کرتے، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اسی کے بندے ہیں، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس کہنے پر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اس سوچ پر اللہ اس قدر راضی ہوتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر رب کی بہت مہربانیاں ہوتی ہیں. شاہ صاحب نے لکھا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے شاباشیں آتی ہیں، اور اللہ کی مہربانیاں پھر ان کو نصیب ہوتی ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی سیدھی راہ والے ہیں. 21ویں پارے کی ایک صورت غالباً سورہ عنکبوت ہے. صفحہ 513. دوسری آیت، تیسری. احسب الناس، وہی الفاظ ہیں یہاں بھی. ام حسبتم ہے، وہاں احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں یترکو، ویسے چھوٹ جائیں گے؟ یعنی کب؟ کتنے کہنے پر یقولوا آمنا، کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ. وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو کوئی جانچ نہیں ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو اس سے پہلے گزر چکے تھے. یہ آزمائشیں پہلے بھی آتی رہیں. کیوں آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سچے کون لوگ ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے کون، جھوٹوں کو اور سچوں کو ممتاز کرنا چاہتے ہیں. خون دینے والے کون لوگ ہیں اور دودھ پینے والے بجے کون ہیں. اور یہ پوری انسانی تاریخ اس پر شاہد ہے. اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا قصے ہیں. ان پر کیسی آزمائشیں آئیں. صفحہ 515 میں دیکھیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ. 14 آیت نمبر 14. ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس، وہ انہیں 1000 سال رہے. الا 50 عام، 50 سال کم، یعنی 950 سال. فَأَخَذَهُمُ الطوفان، اس قوم کو طوفان نے آ پکڑا. کیوں؟ یعنی اللہ کے پیغمبر کی جب انہوں نے تردید، تکذیب، اذیتیں پہنچائیں، اذیتیں اٹھائیں نبیوں نے، اور نبی کو ساتھ دینے والوں نے، پھر اللہ کا عذاب آیا اس قوم پر، طوفان آیا. وہ ہم ظالمون، وہ ظالم تھے. جہاں ظالم سے مراد مشرک. ان الشرک لظلم عظیم، جو قرآن کریم میں آتا ہے، شرک ظلم عظیم ہے. وہ مشرک لوگ تھے. فانجیناہ، پھر ہم نے بچایا نوح علیہ السلام کو، واصحاب السفینہ، اور ان کے ساتھی جو کشتی والے تھے، جہاز والے تھے. وجعلناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے ان جہاز والوں کو یا نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بطور نشانی کا رکھا. کہ آزمائشیں آتی ہیں لیکن بالآخر اللہ پاک ایسے لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، آگے لوط علیہ السلام کا قصہ ہے. اس چیز پر وہ ہے کہ یہ
بطور استشہاد دین نبیوں کے واقعات اور حالات لائے گئے۔ قرآن کریم مختلف مقامات کے اندر یہی چیز بیان کرتا ہے کہ اہل ایمان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ تو اپنے آزمائشوں سے اور امتحانات سے ہمیں بچا، اس لیے کہ اللہ کے امتحان بہت سخت ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ افراد جیسے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ایسی استقامت، ان جیسی پختگی، ان جیسا ایمان ہی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے لوگ کسی امتحان اور آزمائش سے قابل نہیں، ہماری نہ وہ ایمان کی پختگی ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ برداشت ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی دعا مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ جانتا تو ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن تیرے علم میں ہمارے لیے کوئی آزمائش امتحان ہے تو استقامت کی درخواست ہم کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ کیونکہ امتحانات اور آزمائشوں میں بہت سارے لوگ ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، معاشی تنگ دستی آئی، بہت سارے لوگ پھر کفر کی گود میں چلے جاتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ چنانچہ اہل باطل ایسے معاشی طور پر بدحال اور تنگ دست لوگوں کو پیسے دے کر، ضروریات زندگی دے کر ان کا ایمان خرید لیتے ہیں، اور آپ کے اس ملک کے اندر یہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا بدبخت میڈیا اس کو نہیں واضح کر رہا، اس لیے کہ انہوں نے کفار سے، اہل باطل سے اپنی قیمتیں وصول کی ہوتی ہیں، اور مقتدر طبقے کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں، ان کو سوائے اقتدار کا، کون کافر رہتا ہے، کون مسلمان ہوتا ہے، کون مرتد ہو رہا ہے، کیسے کیسے حالات ہیں۔ کچھ لوگوں کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں، اور کچھ لوگ دانے شبینہ کے لیے ترستے ہیں اور بھوک سے مر جاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں آپ کے ملک کے اندر آئے دن اخباروں کے اندر ایسی آتی ہیں، لیکن مرتد ہونے والے واقعات نہیں نکل کریں گے، اس لیے کہ انہیں مسلمانوں کی ایمان اور ان کی سلامتی سے کوئی غرض نہیں، لیکن ویسے بھوک اور تنگ دستی کے ساتھ لوگوں کا مر جانا، اس کو کبھی کبھی ذکر کر لیتے ہیں۔ 100 واقعات میں اگر واقع ہوتے ہیں، 1-2 کا ضرور ذکر کر لیں گے۔ ہر کے علاقے کے اندر آئے دن اخباروں کے اندر اور میڈیا پر یہ خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارا جو سرمایہ دار متمول طبقہ ہے وہ چین کی نیند سو رہا ہے، اس سے باس ہی نہیں، اور ان کو اپنی دولت کا بھی کوئی اندازہ نہیں، اور یہاں سے لوٹ مار کر کے بیرون ملکوں کے اندر جمع کرنے والے اس کو کوئی اندازہ نہیں، ساری دنیا کو معلوم ہے۔ لیکن یہ ایسے سنگ دل لوگ ہیں، ان کے سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ پتھر ہیں، قست قلوبہم، جیسا اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھر ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ صاحب ایمان، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ مومن کی، اپنے مومن بھائی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کو ازالے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹ بھر کر کھائے اور پڑوس کے اندر اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، مومن نہیں ہے۔ ایسے شخص کے ایمان کا انکار کیا رسول اللہ نے۔ رسول اللہ المومن کا جسد واحد ہے، پوری ملت اسلامی ایک جسم کی طرح، کہ جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی ایک حصے میں، تو سارا بدن بے قرار ہوتا ہے۔ اس طرح ملت اسلامیہ کا کوئی ایک فرد، کہ پوری ملت ایک جسم کی طرح، ایک فرد روئے زمین پر کسی جگہ تکلیف میں ہوگا تو ملت اسلامیہ کے دوسرے افراد جو ہے اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے۔ اور صرف محسوس کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس دل میں خیال نہ ہے، محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو تدارک کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے ازالے کی کوشش کریں گے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ انتہائی مشرق میں، یعنی روئے زمین کے ایک کنارے پر بھی اگر کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے یا کفار کے قبضے میں چلا گیا ہے، تو انتہائی مغرب میں رہنے والے مسلمانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ان کو پیسے دے کر، مال دے
کر جس طریقے سے اس مسلمان بھائی کو چھڑائیں. کہاں ہے مسلمانی؟ یہ اس ملک کو شرف حاصل ہے کہ پیسے کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کو پکڑ کر کفار کے حوالے کیا جاتا ہے اور اس کی قیمت وصول کی جاتی ہے. پرویزی دور کے اندر افغانستان کا ایک سفیر، بڑا نیک انسان، اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا. دنیا میں اس سے زیادہ ذلت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اسی پاکستان میں ایسا ہو. یہاں کی ایک لڑکی، ایک ڈاکٹر عافیہ، جو امریکہ کے جیلوں کے اندر ہے، اس کو باقاعدہ بیچا گیا، قیمت وصول کی گئی. آج وہ ذلت کی زندگی گزار رہی. یہ نمونے کے طور پر لوگوں کا میں نے ذکر کیا، بے شمار مثالیں ہیں. ذرا اپنے خیالات کو دوڑائیے، پوری دنیا میں کہیں کسی اور قوم نے اپنی قوم کا کوئی فرد بیچا ہو، چاہے وہ قومیں کافر ہیں یا مسلمان ہیں. مسلمان ممالک میں سے کسی نے اپنا کوئی مسلمان فرد کفار کے ہاں بیچا ہو، یا ہندوؤں نے کوئی بیچا ہو، سکھوں نے کوئی بیچا ہو. اتنے اعزازات اس ملک کو، اس قوم کو ملے ہوئے ہیں کہ آنے والی نسل قیامت تک کے لیے وہ داغ نہیں دھو سکے. مولانا عبد الماجد دریابادی نصف صدی پہلے گزر چکے ہیں. ہندوستان کی سرزمین میں ایک بڑا اسکالر جس نے انگریزی زبان میں بھی تفسیر لکھی اور اردو زبان میں بھی بڑی بے مثال تفسیر لکھی. اس کے مطالعے کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے نصف صدی پہلے مسلم ممالک کے اندر عراق کا ذکر کیا ہے اور پاکستان کا ذکر کیا تفسیر کے اندر، کہ سب سے زیادہ بدحالی کا شکار اور عبرتناک نمونہ پیش کرنے والے ممالک کے اندر پاکستان کا ذکر. نصف صدی پہلے انہوں نے بھانپ لیا تھا، اگر آج کے حالات ہوتے دیکھتے تو کیا ہوتے ہیں. ویسے ہی ہم اپنے طور پر خوش ہوتے رہتے ہیں اور امیدیں وابستہ کیے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہماری شعوری زندگی 30-40 سالہ دور جو ہم نے دیکھا ہے، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بدتر ہی آئی، اور یہ وہ وقت ہے جہاں انہی گھڑیوں کے اندر آپ کے اس ملک کے اندر مساجد سے اسپیکر اس لیے اتارے جا رہے ہیں کہ اذان کی آواز دائیں بائیں نہ جائے. ہماری اس مسجد سے اتارے، مسلمان پولیس نے اتارے، مسلمان حاکموں کے کہنے پر، مسلمان افسروں کے کہنے پر، تاکہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کی آواز باہر نہ جائے. اس سے فرقہ واریت پھیلتی. میں برطانیہ میں گیا، جہاں میرا قیام تھا وہاں مسجد تو تھی اور نمازیوں کے ساتھ بھری ہوتی تھی، لیکن اس مسجد سے اذان کی آواز نہیں آتی تھی، کیونکہ دائیں بائیں آبادی کے اندر زیادہ تر غیر مسلم تھے، اور جہاں آبادی میں غیر مسلم آباد ہوں تو وہ اعتراض کرتے ہیں. چنانچہ مسلمان اذان مسجد کے اندر ہی پڑھتے ہیں. لیکن برمنگم وغیرہ میں نے دیکھا کہ وہاں جہاں مساجد کے ارد گرد مسلم کمیونٹی زیادہ ہے، وہاں باقاعدہ مسجد میں اذانیں ہوتی ہیں اسپیکروں پر. میں نے خود دیکھا، اور اسپیکروں کی تقاریر بھی باہر جاتی ہیں، سارا کچھ. امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، جہاں مسلم کمیونٹی زیادہ ہے وہاں باقاعدہ اذانیں ہوتی ہیں. کون جانتا؟ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ یہاں رہ جائیں. میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، صرف اس لیے میں نہ رہا، خاص طور پر جو سب سے زیادہ مجھے محسوس ہوئی کہ یہاں تو اللہ کی کبریائی کا اعلان، اس کی آواز میں نہیں سن سکتا. میرا دل نہیں کیا وہاں رکنے کے لیے. مجھے کہا آکسفورڈ میں
بہت زیادہ زور لگایا، میں نے کہا نہیں رکوں گا. لیکن کیا پتا تھا کہ پاکستان ایسا ملک جو کلمے کے نام پر بنایا گیا ہے، اس کے اندر بھی مساجد میں اذانیں بند کر دی جائیں گی، اسپیکر اتار لیے جائیں گے تاکہ اللہ کی کبریائی کا اعلان باہر نہ جائے، اس لیے کہ اس سے فرقہ واریت پھیلتی. ڈیک لگا کر فل اسپیکروں کے ساتھ گانے بجانے ہوٹلوں کے اندر دوسرے خرافات ہوتے رہیں، اس سے کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلتی، اس سے کوئی برائی نہیں پھیلتی. برائی پھیلتی تو صرف اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سے پھیلتی. یہ بہت بڑا نازک وقت ہے مسلمانوں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور یہ کام وہ لوگ نہیں کر رہے جن کے بارے میں ہم کہیں کہ یہاں اس ملک میں یہودی قابض ہو چکے ہیں یا ہندو قابض ہو چکا ہے. باقاعدہ یہاں مسلمان حکمران ہیں، اسلام کے منکر نہیں ہیں. وہ مشکل حالات پہلے بھی آئے اور ان حالات کا سامنا انبیاء کو بھی کرنا پڑا، ان کے ساتھیوں کو کرنا پڑا. اور مشکل حالات کیوں آئے؟ جرم ان کا یہی تھا کہ اللہ کے دین کے، اللہ کی توحید اس کا پرچار کرتے تھے، اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے تھے. مسلمانوں پر اس لیے مشکل حالات آئے. اور لیکن اس حد تک آئے کہ پیغمبر بھی بے قرار ہو کر اللہ کی مدد کو پکارنے لگے. میرے دوستو، بظاہر ایسی کیفیت ہم نہیں محسوس کرتے. اس کی وجہ یہ ہے حالات تو ایسے ہی ہیں اس وقت جو پیغمبر اللہ کی مدد کو پکارا، لیکن ان کا ایمان چونکہ اس سطح کا تھا. ہماری مسجدیں اگر بند کر دی جائیں تو شاید ہم اس وقت بھی اللہ کی مدد کو نہیں پکاریں گے. ٹھیک ہے، گھر پڑھیں گے. اور گھروں کے اندر بھی نماز بند کر دے گی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اسپیکر اتارے ہیں، پوری قوم کے کان پر کیوں نہیں ہلیں گی. بے شمار مسلمانوں کا ائمہ اور مذہب سے کچھ تعلق رکھنے والے لوگ گرفتار ہیں جیلوں کے اندر، بے شمار. چور، ڈاکو، ڈکیت، اس ملک کے دشمن، اس ملک کے باغی، اس ملک کو توڑنے کے لیے کوشش کرنے والے، میڈیا پر سب کچھ آ چکا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی. وہ مزے کے ساتھ ہے اور ان کی سفارشیں ہو رہی ہیں. سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب ان کو دیوار سے نہ لگاؤ. وہ ایک سیاسی حقیقت ہے، چاہے اس ملک کو توڑنے کے لیے سب کچھ کریں، لیکن وہ ایک سیاسی حقیقت ہے. لیکن جو اللہ کے دین کی بات کرتا ہے وہ مجرم ہے، وہ دہشت گرد ہے. اس کو جیلوں میں ڈالو. دیکھیے میرے اللہ کے فیصلے کیا آتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کو پکار تو سکتے ہیں. تو نبی بے قرار ہو کر جب اللہ کو کی مدد پکارتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سن لو بھائی، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، بہت جلدی پہنچنے والی ہے. مسلمانوں کو کہا جائے اس کے زمن کے اندر جہاں ایسے حالات ہوں گے تو پھر تمہیں اس شر کو مٹانے کے لیے، اس فتنے کو ہٹانے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. کفر کا غلبہ اور کفر کے مراسم کا غلبہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. پھر مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آیت نمبر 15 میں اعادہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا دوسری مرتبہ. یسألونک ماذا ینفقون، میرے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. تو جواب میں اللہ نے فرمایا جو کچھ تم نے خرچ کرنا ہے مجھے تو نہیں دینا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو مال بھی خرچ کرو گے وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو.
یہ ہمارا یہ خرچ کرنے زکوٰۃ مراد نہیں، یاد رکھیں، کیونکہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ اپنی اولاد کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اولاد در اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ماں باپ کو، ماں باپ کے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا ماموں پھوپھی خالہ ان کی اولادوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن یہ تین قسم کے رشتے ایسے ہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد ماں باپ کو یا اوپر، ماں باپ اپنے اولاد کو یا اس سے نیچے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ویسے ہی ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اسی کو اللہ فرماتے ہیں ما انفقتم من خیر، جو مال بھی خرچ کرو گے سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرو، قرابت والوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں محتاجوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، لیکن فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے یعنی مال خرچ کرو گے اس میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے مال خرچ کرو، یہاں یہ جملہ جو ہے ترغیب الی الانفاق ہے، مال جہاد، وما تفعلوا من خیر، جو بھی خیر کا کام کرو گے بھلائی کا اللہ اس کو جانتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر رہے ہو تو اللہ کے معلوم ہے۔ یہ جہاں تک انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون تھا اور ترغیبات جہاد تھیں، اس کے بعد کتب علیکم القتال، یہ جہاد کا حکم پھر دوسری مرتبہ آ رہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم جا بجا اس سورہ مبارکہ میں بھی اور آگے بھی جا بجا جہاد کا ذکر کرتا ہے اور جہاد کی ترغیب دیتا ہے، اس کے حکم کو دہرا رہا۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دن رات کیا سوچ رہے ہیں کہ ان آیتوں کو کیسے کاٹ کر نکالیں، کس طرح قرآن کریم پر پابندی لگائیں۔ نصاب کی کتابوں سے تو جہاد کی آیات نکال دی گئی، سکولوں کالجوں کے اندر جو نصاب جو پڑھایا جاتا تھا اس سے آیات جہاد نکال دی گئی، ایسی احادیث نکال دی گئی، لیکن قرآن کریم کے بارے میں کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ابھی۔ کاٹ کا تو نکال نہیں سکتا، البتہ یہ امکان ضرور ہے کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے پر پابندی لگائے، کیونکہ ٹھیک اب سے کوئی 100 سال کے لگ بھگ پہلے ترکی میں جو کچھ ہوا وہ ایک ملعون تھا، اتاتورک سے کہتے ہیں، وہ ایک یہودی نسل تھا، فوج میں اس نے کمیشن لی اور پھر اپنی قوت کو بڑھاتے پوری قوت حاصل کی، پھر ترکی کی خلافت کو ختم کر کے جمہوریت کی لعنت کو رواج دیا، اور اس حد تک وہاں اسلام کی بنیاد کھڑی گئی کہ قرآن کریم پڑھانے پر پابندی لگا دی گئی، عربی زبان بولنے پر پابندی لگا دی گئی، اذان دینے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہیں سے یہ سب سیکھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصہ ترکی میں بسنے والے مسلمانوں کو اس اذیتناک صورتحال سے گزرنا پڑا، لیکن اسلام کی اپنی ایک سچائی ہے۔ کچھ لوگ اس نامساعد حالات کے اندر بھی اپنے سینے کے ساتھ اسلام کو لگائے بیٹھے رہے، اور آہستہ آہستہ اب پھر کچھ بہتر حالات ہو رہے ہیں۔ وہاں کی فوج خاص طور پر وہ سب سے بڑی اسلام کی دشمن تھی، کیونکہ وہ فوج کا افسر تھا، اس نے اسلام کی بے بنیاد کو اکھاڑ کر دیا۔ لیکن یہ آپ حیران رہیں گے کہ ترکی پھر بھی مسلمان کہلاتا، اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہو کر پھر مسلمان کہلاتا تھا۔ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہی سبق کچھ دہرایا جا رہا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی وہ قابل نہیں اپنے گناہوں کے سبب سے، لیکن اللہ آنے والی نسلوں کے حال پر رحم فرما کر
جو برے عزائم ہیں، بری نیتیں ہیں، اللہ ان کو ناکام کر دے، اور جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کھلا ہر باشعور انسان سمجھتا ہے کہ برائیاں بدستور پھیل رہی ہیں، ان پر کسی قسم پابندی نہیں، گمراہیاں، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کو فروغ مل رہا ہے، اور ان کو پورے آئین اور قانون کی روشنی کے اندر تحفظ دیا جا رہا ہے، لیکن اسلام اور اسلام سے متعلقہ باتیں جو ہیں وہ جرم شمار ہو رہی ہیں۔ آپ دین کی بات کریں گے، دین کے عنوان سے کوئی لٹریچر شائع کریں گے، یہ ساری دہشت گردی کو، دہشت گردی کا نیا مفہوم یہ بنا۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی نظر و نیاز کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں، یہ دہشت گردی پرچہ بنے گا آپ کا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے، خدا بہتر جانتا ہے کہ آنے والی نسلیں، ہماری اولادیں جو ہیں کیا حالات دیکھیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا سے پہلے یہ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ اب یہ مہینہ تو ختم ہو گیا ہے، اس کے یہ آخری ہفتہ سمجھو درس کا تھا، اور اگلا ہفتہ جو ہے 2 دن اپریل کے مہینے میں آئیں گے درس کے۔ جیسے کہ اس دن یہ آپ سے ذکر کیا گیا تھا کہ آئندہ درس مغرب کے بعد، اکثر ساتھیوں کی خیال ہے کہ مغرب کے بعد ہونا چاہیے۔ مغرب کے بعد سے مراد یہ کہ مغرب کی نماز کے ہوتی ہے کوئی 6:30 کے لگ بھگ، 7 بجے کے بعد 7:15 سے 7:45 تک درس، اس وقت غالباً بجلی بھی نہیں جاتی، اور پھر 8 بجے نماز ہو جائے گی، بلکہ اس کے بعد 8:15 نماز ہو جائے گی۔ تو کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ کیونکہ راتیں اب چھوٹی ہو رہی ہیں، اور درس کے بعد، عشاء کے بعد اگر درس ہو تو پھر کافی ٹائم ہو جائے۔ کبھی دیکھ رہے ہیں کہ 9:05 ہو چکے ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر نکل کر گھروں میں پہنچتے کچھ 9:30 9:45، پھر وہاں جا کر گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، کھانا کھانا 11 بج جاتے ہیں، اور جس آدمی نے صبح کے وقت نماز پڑھنی ہے اس کو بہت کم آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، جس نے دن کو بھی آرام نہیں کرنا۔ اس بنا پر ہم نے پچھلا جو دور گزرا ہے اس کے اندر یہی رکھا تھا کہ اپریل سے ستمبر تک قبل از نماز عشاء درس ہوگا، اور ستمبر سے اپریل تک بعد نماز عشاء، اور وہی ٹائم آ چکا ہے اپریل کا۔ اس واسطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپریل کے مہینے سے قبل نماز عشاء درس؟ ہاں جی، 30 آتی ہے، ہاں 30 تاریخ، 30 مارچ آتی ہے، پیر کو 29 ہے، پیر کو 30 ہے صاحب، سوچ کر بولا میں نے 30 مارچ کی، تو اگر پیر کو 29 ہے تو ٹھیک ہے نا، کسی کے لیے مشکلات بنے۔ اللہ رب العالمین، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا کرنا سننا الہ العالمین، تو قرآن کریم کے نور سے ہمارے دماغ کو روشن فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کا بات فرما۔ یا اللہ اس کی تعلیمات کو پورے معاشرے کے اندر پھیلا دے۔ اے اللہ اس قرآن کے خلاف، تیرے دین کے خلاف اس ملک کے اندر ہونے والے جتنے بھی عزائم منصوبے ہیں ملک سے باہر، یا اللہ ان کو تو بہتر جانتا ہے، منصوبہ سازوں کو بھی تو جانتا ہے، یا اللہ ان کو تو اپنے پکڑ میں لے لے، اے اللہ ان کے عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ اس دین کو جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں، یا اللہ اس ایمانی اسلامی غیرت کو بیدار فرما، اور ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے یا اللہ ان کو ہر وقت تیار ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ دین کی بقا اور کی سلامتی کے لیے ہر مسلمان کے اندر یا اللہ جذبہ پیدا فرما دے۔ الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو
باقی ان کا خاتمہ ایمان فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماریوں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارا یہ سلسلہ جو درس کا ہے یا دین کے دوسرے شعبات میں، یا اللہ تو اپنا فضل و کرم اور اپنی مدد شامل حال رکھ اور اس کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس کے لیے کسی قسم کے رکاوٹیں یا اللہ